मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती को खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने एक नया साल हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम खुदावंद के जलाल में बढ़ सके, हम में जो कमियां कोताहियां थी उसको हम दूर कर सके और खुदावंद के जलाल में हम आगे बढ़ सके। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ऐसे मौके हमारी जिंदगी में लाता है कि हम उसकी तरफ लौटें, हम उसकी तरफ रजू लाएं। तो मेरे अजीजों, इस नए साल में आप अपना आप खुदावंद को दीजिएगा। अगर पहले आपने अपना दिल खुदावंद को नहीं दिया तो अभी वक्त है, क्योंकि खुदावंद बहुत जल्द इस जहान में आने वाले हैं और वो हर एक का इंसाफ करेंगे, हर एक को उनके इमाल के मुताबिक वो देंगे। अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से हर तरह की मुश्किलात, परेशानियां, मुसीबतें जाती रहें, तो मेरे अजीजों, इस नए साल में खुदावंद से अहद बांधिएगा और खुदावंद को अपनी जिंदगी में, खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में मौका दीजिएगा और वो आपको सरफराज करेंगे, वो आपको रिहाई देंगे, वो आपको निजात देंगे। तो मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदा ने आज फिर मुमकिन किया कि एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मैं खुदा के बंदे सीनियर पास्टर अनवर फजल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने बुध मीटिंग में मुझे मौका दिया, वहां पर मैंने कलाम की खिदमत की। मैं आइज़िक टीवी की सारी टीम का, पास्टर अनवर फजल का और पास्टर शौकत फजल और सिस्टर निदा का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी वजह से मैं वहां पर कलाम की खिदमत कर सका। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि लोगों ने बरकत पाई और हमें चाहिए कि हम खुदावंद से वफादारी करें और खुदावंद के जलाल के लिए हम अपने आप को पेश करें। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हर कोई भी मरना नहीं चाहता मेरे अजीजों, सब चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी पाएं और हमारी जिंदगी से हर तरह की मुश्किलात, परेशानियां, मुसीबतें जाती रहें। तो आइए, अगर आप चाहते हैं कि हम हमारी जिंदगी से सारी मुश्किलात जाती रहें और हम हमेशा की जिंदगी पाएं, और कलाम मुकद्दस में भी लिखा हुआ है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएगी। तो अगर हम दुनियावी चीजों की तरफ हम ना भागें, हम खुदावंद के जलाल में उसकी बादशाही की तलाश करें, तो मेरे अजीजों, ये दुनिया की सारी चीजें जो हैं ये आपको मिलती जाएंगी। तो आज जो हमारे प्रोग्राम के गेस्ट हैं मेरे छोटे भाई हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा उनको अपनी कुदरत और जलाल में इस्तेमाल करता है और खुदा ने उनको मुबशराना तौर पर भी इस्तेमाल करता है, उसको उनको तोड़ा दे रखा है और एज ए पास्टर भी वो खिदमत करते हैं और आज़ादाना तौर पर खिदमत करते हैं। और उनका नाम जो है वो पास्टर आसिफ यूनुस है। तो आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूं और उनके साथ मिलकर दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम गॉड ब्लेस साउथ पंजाब में। तो आप जितने लोग देख रहे हैं, आप उनके लिए दुआ करें और इस नए साल के लिए खास तौर पर दुआ करें कि खुदा इस नए साल में हमारी जिंदगियों में मुआजिज़ात करे और ये नया साल जो है ये फतह का, बहाली का ये साल हो। इस साल में हम खुदावंद में बढ़े, तरक्की करें और बहुत सारी रूहों को हम खुदावंद के लिए जीतें। और आप आइज़िक टीवी की खिदमत के लिए भी दुआ कीजिएगा और खास तौर पर जो साउथ पंजाब में आइज़िक टीवी की खिदमत है, आइज़िक टीवी का स्टूडियो है, आप जरूर दुआ कीजिएगा और मेरे लिए भी आप दुआ कीजिएगा। तो प्रेज लॉर्ड। आए सभी अपनी आंख को बंद करें, सरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। प्यारे आसमानी जलाली खुदा बाप, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी, तारीफ, तमजीद के लायक है। खुदावंद पाक खुदा, तूने गुजरे साल में अपने लोगों की बड़ी हिफाजत निगहबानी की, जिंदों की जमीन पर रखा, जिंदगी, सलामती, तंदुरुस्ती बख्शी। और खुदावंद खुदा, तूने 2022 में साल में खुदावंद पाक खुदा अपने लोगों को
موقع دیا تاکہ خداوند وہ تیرے جلال میں بڑھ سکیں، تیرے الفاظ میں بڑھ سکیں، اور خداوند تجھے جان سکیں، تجھے قبول کر سکیں، تجھے اپنی زندگی کا منجی نجات دہندہ قبول کر کے خداوند ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ پیارے آسمانی خداوند، جتنے لوگ بیمار ہیں یسوع کے نام سے ہر طرح کی بیماری کو ڈانٹتے ہیں، یسوع کے نام سے ہر طرح کے لوگ کو ڈانٹتے ہیں، خداوند خدا تو اپنے لوگوں کو چنگا کر، اچھا کر اور شفا بخش، اور خداوند اپنی قدرت کو جاری کر۔ خداوند خدا تو ایک ایک زندگی کو چھو لے، ایک ایک زندگی میں معجزہ کر، اور خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے لوگوں کو بیماریوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تنگ دستیوں سے آزاد کر، تاکہ خداوند تیرے لوگ اور تیری شکر گزاری کر سکیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ اور اسی طرح دعا کرتے ہیں تیرے خادم اپنے بھائی کے لیے، انور فضل صاحب کے لیے، اور ایسے ٹیلی ویژن کے لیے خداوند پاک خدا، ساری ٹیم کے لیے، اور بھائی ندیم امروز کے لیے ساؤتھ پنجاب پروگرام کے لیے خدا تو اپنے لوگوں کو اپنے جلال، اپنے کام، اپنی خدمت کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر، اور میرے خدا پوری دنیا میں تیرے لوگ تیرے جلال کا باعث بنے، اور بہت ساری روحوں کو، بٹ کے لوگوں کو، برگشتہ روحوں کو خدا تیرے گلا میں لانے کا باعث بن سکے۔ خدا پاک خدا تو اپنے لوگ کی خدمت کو بلیس کر، بڑھا، اور اس خدمت کے خلاف دشمن کے سارے منصوبوں کو یسوع کے نام سے ڈانٹتے ہیں، اور خداوند تیرے لوگوں کے لیے اور برکت کی دعا کرتے ہیں، اور روحوں کو جیتنے کی دعا کرتے ہیں، اور خداوند تیرے کام کو بڑھنے کی دعا کرتے ہیں، اور یہ ٹیلی ویژن خداوند پاک خدا اور ملکوں میں پہنچانے کے لیے، تیرے خداوند پہنچانے کے لیے، اور خداوند تیری قوت، تیری قدرت کو مانگتے ہیں۔ خداوند خدا تو باقی مانا سارے وقت میں ہم سب کے ساتھ ہو، دیکھنے والوں کے ساتھ ہو، اور سب کو نام برام بڑی برکت دینا، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ ایسا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے دعا کی۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی فیملی کا تعارف کروائیے گا، اور پھر ہم آپ سے آپ کی ٹیسٹیمنی سنیں گے، اور پھر ہم آپ کی خدمت کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے بعد ہم خداوند کا کلام۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر آصف یونس، جیسے بھائی ندیم صاحب نے بتایا، تو میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اولاد جیسی، گھر جیسی، اور ساری ضروریات زندگی کی تمام نعمتوں برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ خداوند کا فضل ہے، اور خداوند کے جلال کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ خداوند نے ہمیں بلایا ہے، اور خداوند کی خدمت میں ہم دن رات کام کر رہے ہیں، مبشرانہ طور پر بھی اور خادمانہ طور پر بھی، کلیسیا میں بھی اور دوسرے لوگوں میں بھی جاتے ہیں، اور خداوند کے کلام کو ان تک پہنچاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور بہت ساری زندگیاں شفا پاتی ہیں، خداوند کو جانتی ہیں، اور یہ سارا عزت اور جلال خداوند یسوع کے نام کو ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جی ناظرین، آپ نے بھائی کا تعارف سنا، اور خدا نے توڑا دے رکھا ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں، لوگ شفا پاتے ہیں، اور اس کے علاوہ خدا ان کو اپنی جلال کے لیے، انجیل کی بشارت کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے۔ اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی جو توڑا خدا نے دے رکھا ہے، آپ خدا ان کے جلال کے لیے اس کو استعمال کریں، اور جہاں پر بھی خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں، آپ وہ اپنے خادمین کے ساتھ مل کر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ان کے شانہ بشانہ مل کر آپ خدمت میں آگے بڑھیں، اور جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہیں وہ آپ خداوند کے جلال کے لیے استعمال کیجیے گا۔ تو بھائی صاحب، اپنی ٹیسٹیمنی جو ہے وہ اپنی گواہی جو ہے وہ ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ کیسے خدا نے آپ کو چھوا، اور کیسے خداوند میں آپ کنورٹ ہوئے، اور کب آپ خدمت میں آئے، اور کب سے آپ خدمت کر رہے ہیں۔
खुदावंद के जलाल के लिए गवाही है, यकीनन मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। तो गवाही कुछ इस तरह से है कि मैं एक फोटोग्राफर और मूवी मेकर था जैसे कि आप, और 2013 में खुदावंद ने मुझे 3 ख्वाबों के जरिए यानी अपनी तरफ बुलाया। पहला ख्वाब ये था कि मैंने हर तरफ आसमान, ना आसमान है ना जमीन है ना कोई और चीज, या हर तरफ रोशनी देखी, और वो रोशनी बहुत ज्यादा थी, चमकदार थी, नूरानी थी, और उसमें मैंने एक बहुत बड़ी बाइबल देखी, तमार देखा। पहले तो मुझे तमार का नहीं था पता, लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, मसीह जानने की कोशिश की, तो मुझे खुदा ने यानी पता चला कि तमार किसे कहते हैं, खुदा के कलाम को। पहली रात, फिर दूसरी रात मैं उसी जगह पर लेटा छत पर, और खुदा ने मुझे दिखाया कि दूसरी रात मैं क्या कर रहा हूं कि बहुत बड़ा हजूम है, बहुत बड़ा क्राउड है, और मैं एक बुर्ज पर खड़ा हूं, और वहां पर मैं खुदा के कलाम को लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। यानी पहली रात खुदा ने अपना कलाम मुझे दिया, और फिर दूसरी रात उस कलाम को सुनाने का मकसद बयान किया कि ये काम करना है। और तीसरी रात मुखालिफ मसीह की ख्वाब मुझे आई, जो लोगों को कत्ल कर रहा था और उन्हें तलवार के साथ उनके गले काट रहा था, और उनका ये मकसद था कि जो लोग यीशु का इकरार करते हैं कि वो खुदा का बेटा है, उसे वो मार देते थे, और जो लोग इनकार करते थे उसको नहीं मारते थे, और उनके लिए सारी चीजें भी मुहैया करते थे। और तीसरी रात मुखालिफ मसीह की ख्वाब आई, जो आज दुनिया में हो रहा है, और यीशु मसीह के ज़माने से बल्कि इससे पहले भी ये मुखालिफ मसीह यानी यीशु मसीह के वक्त भी और उसके बाद मुखालिफ मसीह की स्पिरिट हमें नजर आती है कि लोगों को सताया जा रहा है, मसीह की खातिर उन्हें यानी मारा जा रहा है, उनके हर तरह के उनके साथ बुरे सलूक किए जा रहे हैं। तो ये 3 ख्वाबों ने मेरी जिंदगी बदल दी, और चौथी रात जब मैं छत पर नीचे आया तो मेरी जिंदगी तब्दील थी। तब्दीली में ये था कि मेरा ज़हन सोच ख्याल इरादे बदल के मेरा चाल चलन तब्दील हो गया। मेरा सुनना, उठना, बैठना, चलना फिरना, और सोचना, समझना, देखना, ये सारी तब्दीली में चीजें थी, क्योंकि मैं अभी भी इस वक्त को महसूस करता हूँ कि खुदावंद के बगैर हमारी जिंदगी जो है वो बिल्कुल ही गुनाह होता है, और गुनाह बरी है, और हमारी रगबतें, ख्वाहिशें, आरज़ुएं, मर्ज़ी, हर तरह के इरादे हमारे गुनाह से आलूदा है। तो यही मेरी तब्दीली का यानी सुबह बना, और फिर मैंने बाइबल को लिया, और मैं डेली बाइबल पढ़ता, नए अहदनामे को, पुराने अहदनामे को मज़ीद यीशु में पढ़ने लगा, और जो मैंने पढ़ा तो मैंने खुदावंद के कलाम को जितना पढ़ा उतना आगे लोगों को शेयर। प्रेज़ द लॉर्ड जी। नाज़रीन, आपने खूबसूरत टेस्टिमनी सुनी, और इसी तरह खुदा जो है वो आपको भी ख्वाब में, रोया में वो आपसे हम कलाम हो सकते हैं, वो आपको भी अपने मंसूबे और प्लान बता सकते हैं। और जब भाई को खुदा ने चुना, और भाई बता रहे हैं कि मैंने उठना, बैठना, चलना, फिरना, और हर तरह से मैंने अपने आप को तब्दील किया, और ये खुदावंद में कन्वर्ट हुए। और जब खुदा अपने बंदों को चुनता है, जब खुदा आपकी जिंदगी में जलाली काम करता है, तो आपकी जिंदगियां बदल जाती हैं। जिस जिंदगी में भी खुदावंद यीशु मसीह आते हैं, वो आम से खास बन जाता है, और वो खुदावंद की जो खुसूसियात हैं, जो उसकी खूबियां हैं, वो सारी खूबियां जो हैं, जब हम मुकम्मल तौर पर उसको अपनाते हैं, तो वो खूबियां फिर हमें कन्वर्ट होती हैं। जब हम खुदावंद में आते हैं, तो खुदा फिर उसी कुदरत और जलाल के साथ हमें इस्तेमाल करता है। और कलाम मुकद्दस में भी लिखा हुआ है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो खुदा ने हमें इसलिए इस जहान में रखा है कि हम खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगियों में हम पूरा करें, और हम खुदावंद में बढ़ें। और आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं? कब आपने सेमिनरी ज्वाइन की, और कब आपने कंप्लीट किया, और कब से आप जो है खिदमत कर रहे हैं? अच्छा, खिदमत तो जब से खुदावंद ने मेरी जिंदगी तब्दील की है। मुझे बेशक मैं इतना यानी नॉलेज नहीं था, लेकिन जो मैं पढ़ता था खुदा के कलाम में से वही लोगों को बताता था। और 2003 साल तकरीबन मैंने ऐसे ही खिदमत जारी रखी,
اور پھر میں 2016 سے 2019 تک گجرانواڑہ تھیولوجیکل سیمنری سے میں نے گریجویشن کی، اور 2016 سے 19 تک اور 2019 سے لے کر اب تک میں پاسبانی بھی خدمت کر رہا ہوں 2 جگہوں پر، اور مبشرانہ بھی خدمت کر رہا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ جی ناظرین، اگر آپ خداوند نے آپ کو چنا ہے اور خداوند چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے، تو آپ اپنا آپ مکمل طور پر خداوند کو دیجیے گا، اور جب آپ خداوند کو اپنا آپ دیں گے تو آپ کی زندگی سے ہر طرح کی مشکلات پریشانیاں یسوع نام سے جاتی رہیں گی۔ تو آج جو کلام خدا نے ویورز کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے جو آج خدا کا کلام ہے، وہ ہمارے ویورز کے ساتھ آپ شیئر کیجیے گا۔ خداوند یسوع کے بابرکت جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے متی رسول کی معرفت خداوند یسوع کی لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کو ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اور گلیل اور ڈیکوپولس اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہوئی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ ہم آج خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے متعلق دیکھیں گے خداوند کے کلام میں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں کن کن کاموں کو انجام دیا۔ میرے عزیزو، دنیا میں بہت ساری شخصیات ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں بہت سارے مشہور ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ بڑے کارنامے کیے ہوں گے، لیکن ہم ایک ایسی شخصیت کو جانتے ہیں جو خدا کے کلام میں ہمیں ملتی ہے، اور وہ ایسی شخصیت ہے جو دنیا کی شخصیات سے بڑھ کر ہے، اور اس کے کام، اس کے معجزات، اس کی قدرت اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع کی شخصیت دنیا کی شخصیات سے بڑھ کر اور بالا تر ہے۔ اور جب ہم اس بات کو لیتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع کی یہاں پر سب سے پہلی جو خوبی ہے، اس کی شخصیت میں سب سے پہلا جو پیسج ہم نے پڑھا ہے، اس میں جو پہلا کام ہے وہ ہے خداوند یسوع کی تعلیم۔ خداوند یسوع مسیح ایسا استاد معلم ہے جس سے بہت سارے ربی آپ کا سوال کرتے تھے، اور خداوند یسوع کی تعلیم سے حیران تھے۔ وہ بھی 12 برس کے تھے جب وہ ہیکل میں تعلیم دے رہے تھے، اور معلم، عالم، استاد، فقیہ فریسی اس کی تعلیم سے حیران تھے کہ یہ کس کا بچہ ہے جو اتنی اتنا علم رکھتا ہے۔ تو جو پیسج ہم یہاں پر دیکھیں گے، جو ہم میسج کو آج آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہاں پر خداوند یسوع کی تعلیم کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر یسوع کی تعلیم کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا۔ خداوند یسوع جہاں بھی جاتے، چاہے وہ عبادت خانہ ہے، چاہے وہ کھلا میدان ہے، چاہے وہ پہاڑ ہے، چاہے وہ کسی گھر میں ہے، خداوند یسوع جہاں بھی گئے انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی اور لوگوں کو سکھایا، خدا کا راستہ بتایا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق لکھا ہے اور یسوع نے خود دعویٰ کیا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ خداوند یسوع کی تعلیمات میں
ہمیں خدا تک جانے کی راہ معلوم ہوتی ہے۔ اور خداوند یسوع خدا کی بادشاہی کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہاں پر بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خداوند یسوع یعنی جب منادی کرتے تھے تو خدا کی بادشاہی کے بارے میں بتاتے تھے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی ایک ہی ہے۔ جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں، یسوع کو اپنی زندگی میں نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تو ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بن جاتے ہیں۔ ہم اسے اپنی زندگی میں شخصی طور پر قبول کر لیتے ہیں تو ہم خداوند یسوع کی یا خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ خداوند یسوع کی خدمت میں اس کا منادی کرنا شامل ہے، تعلیم دینا شامل ہے، اور وہ جگہ بجگہ انجیل مقدس میں ہمیں تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ہمارے لیے ہم جو خادم ہیں، خدام ہیں، ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے خداوند کے اس نقش قدم پر چلیں کہ ہم خداوند کے کلام کی لوگوں کو تعلیم دیں، درست تعلیم دیں جو ٹھیک ہے، اور جو یعنی ایسی تعلیم ہے جس کے وسیلہ سے لوگ جانیں کہ ہمیں یسوع کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بن سکیں۔ اور دوسری یہاں پر بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہر بیمار کو اچھا کرتے تھے، اور یہاں پر لکھا ہے خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کو ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ لوگوں کی ہر طرح کی بیماری، یہاں پر لکھا ہے کہ بیماریاں آپ کو پتہ ہے تو بہت ساری قسم کی ہیں، اور بہت سارے ڈاکٹر بھی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر ایک ایسی شخصیت ہے جو ہر طرح کی بیماری کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی تسلی امید کا پیغام ہے کہ ہم جس خداوند کو مانتے ہیں، جس شافی کو مانتے ہیں، جو ہمارا منجی ہے، اور جس کے ہم پیروکار ہیں، جس پر ہمارا ایمان ہے، وہ ہماری زندگی میں ہر طرح کی بیماری کو دور کرنے کی قدرت اختیار رکھتا ہے۔ اور ہمیں اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو لینا ہے، اور اس بات پر پورا پکا یقین رکھنا ہے کہ خداوند یسوع ہر مرض کا علاج کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ لوگوں کی ہر طرح کی بیماری، لوگوں کی ہر طرح کی پریشانی، بیماری کی پریشانی، لوگوں کی ہر طرح کی تکلیف، روگ جو تھا وہ خداوند یسوع ٹھیک کرتا تھا۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس۔ پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور خداوند کا کلام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے، اور اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی بھی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آج جانا کہ جہاں پر دنیا کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، دنیا کے جو ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، ان کا جہاں پر اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر خدا جو ہے وہ اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، اور خدا ہماری زندگیوں میں معجزات کرتا ہے، اور یسوع نام ہی ہے جس کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں۔ یسوع نام سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ یسوع نام جو ہے وہ سب ناموں سے افضل ہے، سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور وہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، وہی ہے جو ہمیں رہائی دے سکتا ہے، وہی ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے، وہی ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس خوبصورت کلام سے آپ نے بہت برکت پائی ہے، میں نے بھی برکت پائی ہے، اور خداوند ہم کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں، تاکہ ہم آگے 2022 میں ہم یسوع نام سے فتح حاصل کریں، یسوع نام سے بحالی کو پائیں، اور خداوند ہمیں اس سال میں بلیس کرے، اور یہ نیا سال جو ہے یہ فتح کا سال ہو۔ پریز دی لارڈ۔ بہت خوبصورت میسج آپ نے شیئر کیا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کو استعمال کیا۔ تو آپ ہم اختتام کی طرف بڑھنے کو ہیں، تو آپ آئزک ٹی وی کی خدمت کے بارے میں
کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آئزک ٹی وی کی خدمت سے آپ کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں، یا آپ کلیسیا میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے کیا تبدیلی دیکھتے ہیں؟ پریز دی لارڈ، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آئزک ٹی وی کے لیے۔ آئزک ٹی وی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ لوگوں نے کلام کو مزید سنا، یعنی جو پڑھ نہیں سکتے تھے انہوں نے ٹیلی ویژن پر سنا اور کلام کو سنا، خدا کے خادموں کو، اور اسی طرح ان کا ایمان بڑھا اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو جانا اور بہت ساری زندگیاں تبدیل ہوئی۔ انہوں نے توبہ کی، خداوند یسوع کو شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کیا، اور بہت سارے لوگوں نے بپتسمے لیے وہاں جا کر بھی اور اپنی کلیسیا میں بھی۔ یعنی یہ سارا جو نظام ہے، سسٹم ہے، یہ ایز اے ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے ہوا۔ تو ہم اس بات کے لیے بہت خوش ہیں کہ خدا کے خادم انور فضل صاحب ٹیلی ویژن کو پاکستان میں جنہوں نے لائے اور بہت ساری زندگیوں تک پہنچے۔ خداوند سارے ٹیلی ویژن کو اور سارے ٹیم کو بہت زیادہ برکت دے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا اور بہت سارے لوگوں نے بیپٹزم لیا، اور خدا کا یہ جو کام ہے یہ آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے یہ پوری دنیا میں ابھی ہو رہا ہے۔ پہلے جہاں پر خدا کے خادم نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں پر آئزک ٹی وی پہنچا، اور وہاں پر خدا کے کلام کی خدمت آئزک ٹی وی نے کی، اور ہم خدا کے بندہ پاسٹر انور فضل اور ساری ٹیم کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے ان کو اپنی جلال کے لیے آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے استعمال کیا۔ تو بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہ پروگرام کیا۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند اسی طرح آپ کو پوری دنیا میں کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو۔ پریز دی لارڈ، ہاللویا، خداوند کی تعریف ہو۔ جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ نے اپنی بلیسنگ کو رسیو کیا ہوگا، اور آج ہم ایک خاص بات پروگرام کے آخر میں کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع پر آپ بھروسہ رکھیں، اور خاص طور پر یسوع سے کہیں کہ وہ شیطان کے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے وہ آپ کی زندگیوں میں کام کرے۔ اور میرے عزیزوں، وہ آپ کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے اور کام کرتا رہے گا۔ آپ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ خداوند کو دیجیے گا تو خدا آپ کی زندگی میں ہر لمحہ ہر پل کام کرے گا۔ تو اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ پاسٹر ندیم امروز کو کیمرہ مین شویز ندیم کے ساتھ کیپ واچنگ آئزک ٹی وی۔ گاڈ بلیس آئزک ٹی وی، گاڈ بلیس پاسٹر انور فضل، گاڈ بلیس پاکستان۔ آئزک ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کے لیے خوشخبری، اب آپ ہماری انگلش نشریات کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے YouTube چینل اٹرنل لائف ٹی وی